حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، بلکہ تمام امتوں میں یہ حکم لازمی رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہوا کرتی تھی اور ہوتی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ادوار میں قبولیت اور مقبولیت کا اندازہ دنیا میں ہی ہو جاتا تھا۔ پہلی امتوں میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور ہو یا مال ہو، اسے لا کر ایک کھلی جگہ رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس آدمی کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا اسے نہ جلاتی تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی اس میں مسئلہ ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ چیز بڑی اچھی تھی کہ آدمی کو اپنے عمل کا دنیا میں پتہ چل جائے، اپنی اصلاح کر لے، لیکن جو وہ زمانہ تھا وہ شرما حضوری کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ اس چیز کو عار محسوس نہیں کرتے تھے، غلطی ہو گئی اس کا اقرار بھی کر لیتے اور اس پر ندامت بھی ہو کر معافی تلافی بھی ہو جاتی تھی، اس کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ کچھ تبدیل کر دیا، کہا بس تم نے کرنا ہے، اب قبول کرنا یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری قربانی قبول کر لی نہیں کی؟ اللہ رب العزت نے اس چیز کو پردے میں رکھ دیا، اور یہ پردے میں ہی زیادہ اچھا ہے، ورنہ بعد زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہونے کو ہیں۔ اب جوں زمانہ پیچھے کی طرف جاتا ہے، اعمال میں کمزوری، علم میں کمزوری، پھر نفس کی اور انسان کی اپنا شرما حضوری، کہ کہیں انسان بے عمر جو ہے وہ بیچ میں حائل بن جاتی ہے کہ یار اس عمر میں پوچھوں گا لوگ کیا کہیں گے، بات کروں گا لوگ کیا کہیں گے، مجھے یہ عمل میرا صحیح نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی جو انسان پوچھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا یا سمجھ نہیں پاتا، اللہ نے اس کو پردے میں رکھ دیا اور فرمایا یہ قبول ہو جائے گی بس۔ اب ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ پہلی امتوں کے لیے تو آسانی تھی، ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کا یہ جو ہمارے ذمہ لگایا گیا حکم ہے، اس کو کیسے پورا کریں؟ دل میں امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، بس دونوں چیزیں ہوں، امید اور خوف۔ امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے اس عمل کی توفیق دی ہے نا، تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ اس کو قبول بھی کریں گے۔ اور خوف یہ ہونا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے، میری کسی ریاکاری، دکھلاوے یا نیت کے بدلنے کی وجہ سے اس عمل کی قبولیت میں نقصان نہ آ جائے، اپنی اصلاح میں کروں۔ یہ خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید دونوں چیزوں کے درمیان میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے نا کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا اتنا ہوں کہیں اللہ مجھے ہی نہ بھیج دیں، ڈر اتنا ہے مجھے۔ اور اگر اعلان ہو جائے کہ انبیاء کے علاوہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ اللہ مجھے ہی بھیجیں گے، امید اتنی ہے۔ نا امیدی یہ بھی کفر ہے، اور حد سے زیادہ بڑھ کر بے خوفی یہ بھی خطرناک ہے۔ انسان کہتا ہے کر لو اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔
اور حد سے زیادہ نا امید ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کچھ کرتے نہیں ہے، یہ بات بھی کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو اللہ نے اگر یہ چیز پردے میں رکھی ہے تو یہ پردے میں ہی رہنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آسمان سے آگ آتی، اسے جلاتی، ہمیں پتہ چلتا۔ اللہ نے پردے میں رکھ لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس میں ریاکاری، دکھلاوا، یہ چیزیں نمود و نمائش بالکل نہیں کرنی۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور ہر کسی سے یہ بھی جا کر نہیں کہنا بھائی آپ نے جانور لے لیا، یہ بھی ہو گیا آپ نے جانور لیا نہیں لیا، کیسا لیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آج کل کے حالات ہیں، ان حالات میں ہر آدمی قربانی نہیں کر سکتا، بہت سے لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے پاس جائیں بھائی ہاں یہ کیسا جانور لیا آپ نے، حصہ ڈالا ہے، جانور لیا، اس بیچارے نے لیا ہی نہیں، نہ حصہ ڈالا ہے۔ اب اس شرم کے مارے کیا بولے گا؟ یہ احساس بھی کسی کو نہیں دلانا۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو مجھے اگر بڑا جانور مل گیا ہے تو میں اس کو نہ لوگوں کے سامنے گھماؤں اور دکھاؤں، کسی کی دل آزاری بھی نہ کروں، اور نہ کسی سے پوچھوں بھئی اللہ نے اگر مجھے توفیق دی ہے، میں نے 5 وقتہ نماز پڑھ لی، فجر کی نماز میں نے پڑھ لی، میں نے گلی میں جاتے ہوئے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ فجر کی نماز میں گئے تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، یہ تو فرض تھا، یہ پوچھنا فرض تھا۔ نہ یہ کہ قربانی میں ہم گھر گھر جائیں لوگوں سے ہاں بھئی آپ نے کیسا جانور لیا تھا، کتنے کا لیا تھا، اس بیچارے نے لیا نہیں، یا لیا تو بالکل چھوٹا سا لیا، اب وہ شرم کے مارے بتا بھی نہیں سکتا۔ دور ہی ایسا ہے۔ تو ایسے میں نہ کسی پر اپنی قربانی کا اظہار کریں کہ میں نے اتنے کا جانور لیا، بھائی اللہ نے دے دیا جو دے دیا بس اللہ قبول کر لیں۔ اگر وہ 10 لاکھ کا بھی ہے تب بھی اللہ کے لیے ہے، اور اگر وہ 10,000 کا ہے تب بھی اللہ کے لیے ہے۔ جتنی اللہ نے توفیق دی اتنا میں نے کر لیا، آگے قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرنا، دوسرا یہ کہ آج کل کے حالات میں، ان حالات میں جو مشکلات ہیں، بہت سے لوگ، اکثر لوگ جو ہمارے جان پہچان میں بھی، ہمارے تعلق والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، جو قربانی نہیں کر سکے، نہیں کی انہوں نے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رازداری کے انداز میں ہم معلوم کریں کہ فلاں نے قربانی نہیں کی، تو اس انداز میں اس کے پاس گوشت پہنچائیں گے، دوستانہ انداز سے۔ یہ نہیں کہ میں نے قربانی کے گوشت تقسیم کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ بھی لے لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کا دور ایسا ہے کہ اس دور میں کسی کو اگر مستحق زکوٰۃ کو بھی آپ کہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ لے رہا، وہ بیچارہ بھی نہیں لیتا۔ معاشرہ ایسا ہے، حالات ایسے، ماحول ایسا، سوچ ایسی بن گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے شرط بھی یہ رکھی ہے کہ بھئی زکوٰۃ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ایسے ہی دے دو، جا کر تحفے کی شکل میں دے دو، یہ بولو بھئی یہ میری طرف سے آپ تحفہ لے لیں، ان کے بچوں کو جا کر عیدی کی شکل میں دے دو، پھر بھی وہ ادا ہو جائے گی، ایسے دے دو۔ اسی طرح یہ قربانی کا گوشت ہے نا، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے ہمیں اللہ کھلاتے پلاتے ہر سال پورے سال ہیں، تو ہم خاموشی سے اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی کاغذ میں لپیٹا اور لے جا کے شاپر میں دے دیا، نہیں، اچھے طریقے جیسے ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں۔ اور یہ معمولی گوشت تو ہے نہیں، عام گوشت تو نہیں ہے، یہ عام گوشت نہیں ہے، یہ وہ گوشت ہے کہ جس جانور کو اللہ نے سیدھا جنت میں بھیج دیا، تو وہ گوشت ہے۔ اور یہ وہ جانور ہے جو قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آ کر بیٹھے گا، ہمارے وزن کو بڑھائے گا، یہ تو اس جانور کا گوشت ہے۔ تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو پیک کریں۔ ہم بریانی کا ایک ڈبہ کسی کو دیتے ہیں نا، تو یار تھیلی میں نہ دو، یار ڈبے والے میں، سلور پیک میں دو یار۔ تو اسی طرح اچھے پیک میں بنا کر خوبصورت طریقے سے گئے، اور السلام علیکم، عید بھی مل لی۔ دیکھو اول مقصد ہے عید ملنا، اول کام عید ملنا، یہ نہیں کہ دروازے سے گوشت پکڑا ہے واپس چلے گئے، نہیں، السلام علیکم، عید ملے، ان سے حال احوال معلوم کیے، اس کے بعد یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ یہ اظہار نہیں ہونے دینا بالکل اپنے عمل سے، باتوں سے، حرکات سکنات سے، کہ آپ کے یہاں قربانی نہیں ہوئی تھی میں آپ کے لیے گوشت لے کر آیا ہوں، نہیں، اب ان کی عزت نفس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، یہ اظہار نہیں ہونے دینا، بس خاموشی سے ان کے حوالے کر دینا۔ یہ قربانی کا عمل ہے، یہ ایک نیکی کا عمل ہے، اور یہ ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے نا تو اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ رب العزت کو جو سب سے محبوب عمل ہے، سب سے محبوب، فرض نماز کے علاوہ، یہ نہیں کہ فرض بھی چھوڑ دیں، نہیں، فرض تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ذمہ داری ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، جو سب سے بڑا پسندیدہ عمل، وہ کس کا ہے؟ وہ قربانی کا ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہے نا، یہ قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگ جو ہم پھینک دیتے ہیں، بال جو ہم پھینک دیتے ہیں، اپنی ہڈیاں، حتیٰ کہ پاؤں کے کھر، وہ بھی لے کر سب پورا سالم ہو کر آئے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی حدیث میں تیسری بات فرمایا، جب اس کے جانور کے گلے پر چھری پھرتی ہے اور یہ خون جب زمین پہ گرتا ہے نا، تو ابھی زمین پر نہیں پہنچتا کہ پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ بھائی میری اور آپ کی نماز، دعا، اس کی قبولیت یا عدمی قبولیت یہ ہمارے اور آپ کے اخلاص پر ہے، لیکن قربانی کی قبولیت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی ہے، یہ قبول ہوگی، بشرطے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کریں، خاموشی سے کریں۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جب قربانی کرو نا تو بڑے کھلے دل سے کیا کرو، خوشی کے ساتھ کیا کرو، کھلے دل سے۔ فرمایا قیامت کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ والے دن ہم جتنا بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، جتنا بھی پیسہ جس چیز پر بھی، سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب خرچ کرنا وہ قربانی کے جانور پر ہے۔ لہٰذا اس جانور کو اچھا جانور لیا جائے، اس کی اچھی خدمت کی جائے، اچھا اس کو کھلایا پلایا جائے، اچھا کھلایا پلایا۔ ایک زمانہ تھا نا جب لوگ قربانی کا جانور لیتے تھے تو اس جانور کو مارتے، ڈنڈی سے مارتے نہیں تھے کہ بھئی یہ تو قربانی کا جانور ہے، اور اگر کوئی جانور اس کو سینگ بھی مار دیتا نا، اس جانور کی خیر نہیں ہوتی تھی کہ قربانی کے جانور کو مارا ہے اس نے، اس کے کھلانے کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی۔ اور یہ بھی مشہور تھا نا کہ بھئی یہ جانور قیامت کے دن سواری بنے گا، اپنے قربانی کرنے والے کے لیے جنت میں لے کے جائے گا، تو اس لیے لوگ بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک بات تھی مشہور تھی، جو بھی ہے سواری بنے نہ بنے، لیکن یہ سبب ضرور بنے گا، ویزا ضرور، ٹکٹ ضرور بنے گا کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں لا کر رکھا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ قربانی کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں قربانی فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ اپنی جگہ اپنے گھر قربانی کر رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ گھر جاؤ اور اپنی قربانی کے ساتھ جانور کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، جہاں تمہارے قربانی کے جانور ذبح ہوگا وہاں کھڑی ہو جاؤ۔ فرمایا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے نا، اور یہ جب زمین پر اس کے خون گرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ اس آدمی کی مغفرت کر دیتے ہیں جو اس کی قربانی ہوتی ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ انعام صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب ہم قربانی کریں نا تو کوشش کریں ہم اپنی قربانی کے جانور کے پاس جا کر کھڑے ہوں، جس وقت ذبح ہو رہا ہوتا ہم وہاں کھڑے تو ہوں کم سے کم، بے شک کوئی اور کرے ہم وہاں ضرور کھڑے ہوں، اللہ کے نبی کی سنت ہے اور حکم ہے کہ وہاں کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے ہم نے حصے ڈالیں کہیں پر بھی، کوشش کریں وہاں پر بھی چلے جائیں، نہیں جا سکتے لیکن کم سے کم جو اپنی قربانی کر رہے ہیں وہاں ہم ضرور کھڑے ہوں، کوئی بھی ذبح کرنے والا ہو، چھری پھیرتے وقت ہم ان کے سامنے موجود ہوں۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر خود وہ کرے چھری پھیرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب آخری سال قربانی فرمائی تھی 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ نہر کرنے تھے، آسان نہیں ہوتا 100 اونٹوں کا، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، تھک گئے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ باقی تم کر دو، باقیوں کو حضرت علی نے کیا تھا، 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے۔ اس لیے مسنون طریقہ یہ ہم اپنے جانور کے پاس خود جا کر کھڑے ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عید کے دن اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی نا تو وہ تو اپنی نماز پڑھ لے، لیکن اشراق یا نفل یا کوئی بھی چیز ابھی پڑھنا منع ہے، ہاں کسی کی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ اپنی فرض نماز پڑھ لے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہمارے اہل بیت کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ فرمایا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اس لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ کو سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیں نماز سمجھ میں آتی ہے، روزہ سمجھ میں آتا ہے، قربانی کیا چیز ہے؟ جانور کو لے کر ذبح کر دیا اور کہا کہ اتنی بڑی نیکی ہے، عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا حکم اور تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تم نے اس کو کرنا ہے بس۔ یا رسول اللہ وما لنا فی ھذا، ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ فرمایا کہ جانور کے جسم پر جو ایک ایک بال ہوتا ہے نا
تم تو نہیں گن سکتے اس کو، نہ گن سکتا ہے کوئی انسان۔ فرمایا اللہ کو پتہ ہے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ لہٰذا ہم اپنی قربانی کا جو کام کریں نا تو اس طریقے سے کریں کہ اخلاص کے ساتھ، صاف ستھرا۔ اور ایک آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے توفیق دی نا، الحمدللہ ہم نے عید کے لیے نیا سوٹ بھی خرید لیا، الحمدللہ ہم نے جوتے بھی خرید لیے، بچوں کو بھی دلا دیے، اللہ کا شکر ہمیں اللہ نے جانور بھی دے دیا۔ اور ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا مل جائے، بھلے 2000 4000 مہنگا ہو کیوں نہ ہو، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے، یہ ایک محبت الہی کا اظہار ہے کہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بھی کر لیا ہم نے۔ اس جانور کو کھلانے پلانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بھئی اس کو چارہ بھی لا کے دیں، اس کو فلاں چیز لا کے دیں، فلاں ذرا سا اگر وہ نڈھال سا ہوتا ہے یا زیادہ کھانے سے بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان ہلنے کا نہیں ہوتا، جب انسان زیادہ کھاتا ہے نا تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا ڈھیلا سا ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں اس کے لیے۔ یہ سارے کام ہم خدمت کرتے ہیں، اس کا اللہ اجر دیں گے ضرور۔ اس جانور کے کھانے پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ نیکیوں کے پلڑے میں تولیں گے، اس جانور کے علاج پہ پیسہ لگا وہ بھی لگیں گے، اس جانور کو لانے کے لیے جس گاڑی میں ہم نے کرایہ دیا وہ کرایہ بھی اللہ حساب میں ڈالیں گے، اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے جس کسائی کو ہم نے پیسہ دیا وہ بھی اللہ ڈالیں گے اس میں، وہ بھی اس نیکی میں شامل ہوگا۔ ایک چیز اور ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد، گوشت تقسیم کر لینے کے بعد ہمارے گھروں کے سامنے جو علائشیں پڑی ہوتی ہے نا، یہ بھی ہم اٹھوا لیں کسی سے، اس کا بھی اللہ اجر دیں گے ہمیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ اس میں کیا ہے شامل ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عبادت کسی کو تکلیف دے کر نہیں ہو سکتی، تکلیف دے کر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ فرمایا جس کو پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 سال اور ایک روایت میں تھے کہ 100 سال بھی اس کو رکنا پڑے، کھڑا ہونا پڑے، وہ کھڑے رہے گا، وہ گزرے گا نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن فرمایا جو آدمی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں سامنے سے راستہ ہے، جہاں سے گزرنے والوں کے لیے گزرنا لازمی ہے اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے، تو ایسی جگہ سے اگر ایسی جگہ میں ایک آدمی نماز پڑھے گا تو وہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا، وہ نماز پڑھنے والا گناہگار، گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے بھائی ہم قربانی کر رہے ہیں نا، اس قربانی کی ہر چیز ہماری نیکیوں میں شامل ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں اور وہ علائش جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے، اللہ ناراض ہو جائیں کہ بھئی علائشیں تم نے کیوں نہیں اٹھائی تھی، گھر کے سامنے سے خون کیوں نہیں صاف کیا تھا، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی ہم کوشش یہ کریں گے جہاں ہم نے 10,000 روپے قصائی کو دیے ہیں وہاں ہم 500 روپے پہلے سے ایک آدمی کو مقرر کر لیں۔ جیسے ہم عید کے دن فجر کے بعد ڈھونڈتے ہیں نا، لگ کے ڈھونڈتے قصائی بھائی کہیں سے مل جائے، اسی طرح لگ کے ہم ڈھونڈیں گے نا تو یہ علائشیں اٹھانے والے بھی موجود ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کو ہم 500 روپے دیں گے نا، وہ آ کر ہمارا گھر کے سامنے اچھی طرح صفائی بھی کر دے گا، 100 روپے کا چونا اس کو دلا دیں گے، اس کے اوپر ڈال دے گا، بدبو بھی ختم ہو جائے گی، گھر کے سامنے صفائی بھی ہو جائے گی، سب کے لیے مثال بھی بن جائے گی۔ بھئی یہ ہماری بڑی کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہے۔ جانور ہمارا 1.5 لاکھ کا ہوگا، قصائی کو ہم دیں گے 20,000، گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہم اچھے کا سارے کام کر لیں گے، لیکن علائش ہم سے بھول جاتی ہے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، بھول جاتی ہے، دھیان نہیں جاتا۔ اس کو ضرور اٹھوائیں، لازمی اٹھوائیں، بالکل صفائی۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے بارشیں بھی چل رہی ہیں، اوپر سے حالات بھی ایسے ہیں، صفائی کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کوئی نہیں آتا، نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ آپ کوئی آئے گا، تو گھر کے سامنے محلے میں گلی میں بدبو پھیلی ہوئی ہوگی، اچھا نہیں لگے گا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہم اپنا ایک آدمی پوری گلی کے لیے رحمت کے فرشتوں کے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن ہمیں اللہ کو جواب بھی دینا ہوگا، ہم سے پوچھو گی پوری گلی میں فرشتے نہیں آتے تھے، تمہاری وجہ سے نہیں آتے تھے، کیوں تم نے صفائی نہیں کی تھی؟ اس لیے ہم اپنے گھر کے سامنے سے صفائی بھی اچھی طرح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ اونٹوں کی علائشیں کہاں گئی تھی، پڑی ہوئی وہاں پر نہیں ہے، 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے، سب صفائی ہو گئی تھی۔ آپ بھی چلے جائیں، مینا کے اندر ہزاروں ہو گئے، لاکھوں کے اعتبار سے جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں، لیکن کہیں کچرا نظر نہیں آتا، کہیں بالکل صفائی۔ اسی طرح ہم بھی اس کو صاف ستھرا کریں گے، یہ ہماری قربانی کا حصہ ہے اور یہ ہماری قربانی کی قبولیت کے لیے قسم کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔